آج بدھوں کی بستی میں داخل ہوتے وقت لائتس کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ اور اس کے ہم مذہب صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ اس نے ایک نظر وادی میں استادہ مہاتما بدھ کے کو پیکر مجسمے پر ڈالی، لیکن زندگی میں پہلی مرتبہ مہاتما کے سامنے پرنام نہ کرتے ہوئے سیدھا بستی کی طرف چلا گیا۔ لاما کو بستی میں آتا دیکھ کر حسب معمول سب مرد و زن اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن آج لاما کو یہ سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ غالباً اس کی دنیا بدل گئی تھی۔ سجدے میں گرے بدھ مرد و زن اسے نادان اور جاہل محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے مذہبی رسم کے مطابق انہیں اٹھنے کے لیے نہ کہا، بلکہ سب کو سجدے میں گرا چھوڑ کر اپنی رہائش گاہ کی جانب چل دیا۔ سب لوگ حیران تھے کہ ان کے مقدس لاما کو کیا ہو گیا ہے۔ بزرگوں کا یہ خیال تھا کہ لاما ان سے ناراض ہو چکا ہے۔ چنانچہ ساری بستی کی نوجوان لڑکیوں کو اکٹھا کیا گیا اور رسم کے مطابق انہیں لاما کو منانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ لڑکیاں اپنے مخصوص بھجن گاتیں، لاما اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے مشعل بجھا چکا تھا۔ وہ یہ فیصلہ کر کے سویا تھا کہ اگلی صبح یہاں سے بغداد کی طرف کوچ کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ نے اسے لاما بنانے کے لیے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ اس نے 4 سال تک کٹھن تپسیائیں کی تھیں۔ کرغستان سے تبت تک اور تبت سے بامیان تک کا پیدل سفر 4 سالوں میں مکمل کیا تھا۔ اسے ہر قدم پر اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور وطن کی یاد آئی، لیکن اس کی تربیت کا پہلا حصہ ہی یہی تھا کہ وہ اپنے خونی رشتہ داروں کو دل کے بت خانے سے نکالے۔ وہ یہ تجربہ حاصل کر چکا تھا۔ اب اسے اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کی یاد نہ ستاتی تھی۔ چنانچہ بامیان پہنچ کر جب اس کی کایا پلٹی تو اس نے مزید کچھ عرصہ اپنے والدین سے دور رہنا زیادہ مشکل نہ جانا۔ آج وہ فیصلہ کر کے لیٹا تھا کہ صبح ہوتے ہی وہ براستہ رہ بغداد کی طرف روانہ ہوگا۔ ابھی وہ عملی طور پر مسلمان نہ ہوا تھا اور نہ ہی جامعہ نظامیہ کے طلباء پر مسلمان ہونے کی شرط لازم تھی۔ وہ فی الحال مسلمان ہونا ہی نہ چاہتا تھا، لیکن اس نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اسلامی علوم حاصل کر کے رہے گا۔ شاطم تمار کی سرائے کے تہ خانے میں اسی رات ایک خفیہ اجلاس جاری تھا۔ شاطم تمار ایک خوفناک باطنی تھا۔ اس وقت وہ اپنے کارکنوں سے لائتس کے دن بھر کی کارگزاری سن رہا تھا۔ اس کے کارکن باقر نے یہ بتایا کہ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے لائتس رہ جانے والے قافلے کے سالار سے بات چیت کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ باقر نے بتایا کہ جب میں نے رہ جانے والے اونٹوں کے قافلے کے سالار سے معلومات حاصل کیں تو معلوم ہوا کہ قافلہ کل صبح ہی روانہ ہونے والا ہے، اور یہ کہ یہ نوجوان اس قافلے کے ہمراہ رہ تک سفر کرنا چاہتا ہے۔ نوجوان کے پاس سونے کی اشرفیاں تھیں جن پر چینی حکمرانوں کی مہر ہے، غالباً تبت کی۔ نوجوان نے کچھ اشرفیاں اس قافلے کے سالار کو پیشگی کے طور پر جمع کروائیں۔ یہ بات سن کر بوڑھا شاطم تڑپ اٹھا۔ اوہو، یہ تو بہت برا ہوا۔ میں اسی نوجوان کو سیڑھی بنا کر بصیر الملک تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس کا رہ جانا تو ٹھیک نہیں، لیکن اسے روکنا بھی تو ٹھیک نہیں۔ خیر، کوئی بات نہیں، تم لوگ اس دربان کو خریدنے کی کوشش کرو جو جامعۃ الراشدات کے صدر دروازے پر متعین ہے۔ میں اسی ہفتے شیخ نظامی کا کام تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، البتہ اس بدھ نوجوان کو رے نہیں پہنچنے دینا چاہیے۔ یہ لڑکا ہمارے کام کا ہے، اپنے مذہب سے بیزار ہے، چنانچہ جلد ہی ہم اسے گھیر لیں گے۔ میں چاہتا ہوں اسے دجکو پہنچا دیا جائے، جہاں ہم اسے احمد بن عطاش کی نگرانی میں چند دن تیار کر کے قلعہ الموت بھجوا دیں گے۔ یہ لڑکا باطنی تحریک کے لیے بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں استقلال اور جذبے کی چمک دیکھ چکا ہوں۔ بوڑھا شاطم اپنے چیلوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ اور ہاں باقر، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس نوجوان کو دجکو پہنچاؤ۔ دجکو اصفہان کے پہلو میں ہے۔ اصفہان دارالسلطنت رے سے دور نہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ تم بھی اسی قافلے میں شامل ہو جاؤ۔
راستے میں اس نوجوان کو پھانسنا تمہارے جیسے پرانے باطنی کے لیے مشکل نہ ہوگا۔ تم ابھی اپنا رخت سفر باندھو اور صبح اس قافلے کے ہمراہ چلنے کی تیاری کرو۔ شاطم کی بات ختم ہوئی تو باقر کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ آج ایک پرتجسس مہم اس کے سپرد کی گئی تھی۔ وہ کسی قدر مسرت بھرے لہجے میں بولا، اعلیٰ حضرت، ایک اہم بات بتانا تو میں آپ کو بھول ہی گیا۔ باطنی اپنے جماعتی سربراہ کو اعلیٰ حضرت ہی کہتے تھے۔ باقر کی بات سن کر شاطم تمار نے یکلخت کھولتی ہوئی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور بے حد ترش لہجے میں کہا، تم اس طرح باتیں بھولتے رہے تو کر چکے ہم اپنا کام۔ ہم باطنی ہیں، ہمیں اپنے مذہب سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں۔ تم جانتے ہو میں کوتاہی کرنے والے کو کتنی سنگین سزا دیتا ہوں۔ باقر یکدم سہم گیا۔ شاطم کے لہجے میں شدید تعذیب تھی۔ باقر انتہائی دھیمی آواز میں منمنایا، معافی کا خواستگار ہوں اعلیٰ حضرت۔ ٹھیک ہے، اب جلدی بتاؤ وہ کون سی بات تھی جو تم بھول گئے؟ اعلیٰ حضرت، آج جب میں لائتس لاما کا پیچھا کر رہا تھا تو میں نے اسے قافلہ سالار سے بات کرنے کے بعد ایک بار پھر کوتوال شہر کے گھر کی جانب جاتے دیکھا۔ میں نے اس کا تعاقب کیا لیکن وہ غالباً چند ثانیے ہی کوتوال کے گھر میں رہا اور پھر واپس آ گیا۔ باقر نے بات مکمل کی تو بوڑھے شاطم نے منہ سے ایک لمبی ہوں کی آواز نکالی۔ اس کا مطلب ہے وہ اپنی روانگی کی خبر دینے کے لیے کوتوال کی بیٹی سے ملا۔ بہرحال ٹھیک ہے، تمہارے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے اسے جانفشانی سے نبھاؤ۔ تمہیں ہر قیمت پر لائتس کو قلعہ دشکو تک پہنچانا ہے، چاہے اس کام کے دوران تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ٹھیک ہے اعلیٰ حضرت، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ کچھ ہی دیر بعد باطنیوں کی یہ محفل برخاست ہو گئی۔ اگلی صبح منہ اندھیرے ہی لائتس بدھوں کی بستی سے کسی کو کچھ بتائے بغیر نکل آیا۔ وہ نہ چاہتا تھا کہ اہل بستی اسے روانہ ہوتا دیکھیں، چنانچہ وہ وقت سے بہت پہلے اہل قافلہ کے پڑاؤ تک آن پہنچا۔ ابھی تک رے کی طرف جانے والے قافلے کے اونٹ پڑاؤ میں بیٹھے بلبلا رہے تھے۔ ان کے گلے میں بندھی گھنٹیاں وقفے وقفے سے بج رہی تھیں۔ لائتس کو اس تجارتی قافلے کے اکا دکا افراد بعض کاموں میں مصروف نظر آئے۔ غالباً یہ لوگ سحری کے ساتھ ہی بیدار ہو گئے تھے۔ یہ کم از کم 100 اونٹوں پر مشتمل ایک تجارتی قافلہ تھا، جس میں زیادہ تر خراسانی شالیں، مسالہ جات، کپڑا اور دیگر اشیاء کے علاوہ ہرات کی بھیڑوں کی اون کے سوداگروں کا سامان دارالسلطنت رے کی طرف روانہ ہونے والا تھا۔ وہ اکا دکا لوگ جو لائتس کو مختلف کاموں میں مصروف دکھائی دیے غالباً اونٹوں کے ساربان تھے، جو روانگی سے پہلے اپنے اونٹوں کو چارہ اور پانی کھلا پلا رہے تھے۔ 12ویں صدی عیسوی تک ابھی تجارتی قافلوں کی روانگی کا یہی دستور تھا۔ کئی روز پہلے اہلیان شہر اور تاجروں کو بتا دیا جاتا تھا کہ فلاں دن قافلہ روانہ ہوگا۔ لوگ سالار قافلہ کے پاس اپنا اپنا سامان پہنچانا شروع کر دیتے۔ بعض عام لوگوں نے اگر قافلے کے ہمراہ سفر کرنا ہوتا تو وہ بھی میر کاروان کو اپنا نام اور شناخت بتا دیتے۔ میر کاروان ایک مخصوص رقم کے عوض تاجروں کے مال و اسباب اور دیگر لوگوں کی تعداد کی مناسبت سے اونٹوں کا بندوبست کرتا اور یوں ایک طے شدہ تاریخ پر اس طرح کے قافلے اپنی منزل مقصود کی جانب چل پڑتے۔ ہر قافلہ سالار کے ہمراہ جنگجو اور تنومند سپاہیوں کا ایک محافظ دستہ ہوتا، جو راستے بھر قافلہ کے مال و اسباب اور مرد و زن کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا۔ رے کی طرف جانے والا یہ قافلہ گزشتہ 1 ماہ سے تیار ہو رہا تھا۔ یہ تو اتفاق تھا کہ آخر وقت میں بصیر الملک شیخ نظامی کی ہدایت پر لائتس میر قافلہ سے جا ملا اور اس نے اپنے لیے ایک اونٹ پر نشست مخصوص کروا لی۔ طلوع آفتاب سے کچھ ہی دیر پہلے جب قافلہ روانہ ہو رہا تھا تو لائتس لاما کو اس کے ضمیل سے ملوایا گیا۔
زمیل اس ہم سفر کو کہا جاتا تھا جو ایک اونٹ کے کچاوے میں کسی مسافر کا ہمراہی ہوتا تھا۔ سواری کے ایک اونٹ کے کچاوے میں ہر دو طرف ایک ایک مسافر کو جگہ دی جاتی تھی۔ لائتس کا زمیل ایک اجنبی نوجوان باکر بامیانی تھا۔ نہ جانے کیوں لائتس کو اپنا زمیل پسند نہ آیا۔ باکر کی آنکھوں میں اسے چالاکی اور منافقت کے سائے دکھائی دیے، لیکن لائتس خاموش رہا۔ اسے خاموش ہی رہنا چاہیے تھا۔ اب وہ عین روانگی کے وقت میر قافلہ کے ساتھ اپنا زمیل بدلنے کی بات نہ کر سکتا تھا۔ قافلہ روانہ ہونے لگا تو حسب معمول مسافروں اور تاجروں کے رشتہ دار شہر سے باہر اپنے پیاروں کو الوداع کہنے کے لیے آئے تھے، اور پھر یہ دیکھ کر لائتس حیرت اور خوشی سے جھوم اٹھا کہ صبح کی سیر پر جانے والی دونوں دوشیزائیں مہر النساء اور فرزانہ بھی قافلے کو الوداع کہنے والوں کی قطار میں کھڑی لائتس کو الوداع کہہ رہی تھیں۔ وہ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار تھیں اور مسکرا رہی تھیں۔ لائتس کو یہ منظر بہت اچھا لگا، اور خاص طور پر مہر النساء کی الوداعی مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں جم کر رہ گئی۔ وہ 2 ہی دن میں اس لڑکی کے ساتھ کتنا مانوس ہو چکا تھا، یہ بات اب اس کی سمجھ میں آئی۔ گزشتہ شام لائتس مہر النساء سے ملنے کے لیے اس کے گھر بھی گیا تھا، اور لائتس نے مہرو کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر اسے اسلامی تعلیمات پسند آئیں اور اس نے اسلام قبول کیا تو سب سے پہلے شکریہ ادا کرنے کے لیے اسی کے پاس ہی آئے گا۔ سورج طلوع ہونے میں چند ثانیے ہی باقی تھے کہ بہت سے اونٹوں کی گھنٹیاں ایک ساتھ بج اٹھیں۔ قافلہ روانہ ہو رہا تھا۔ مہر النساء نے بدھ مذہب کے ایک لاما کو رے کی جانب روانہ کیا تو اس وقت وہ مسکرا مسکرا کر ہاتھ ہلا رہی تھی، لیکن جو ہی قافلہ چل پڑا تو نہ جانے کیوں اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے اپنی آنکھ میں نمی سی محسوس ہوئی اور اس نے چہرہ دوسری طرف گھما لیا تاکہ اس کی چنچل سہیلی فرزانہ اسے نہ دیکھ سکے۔ قافلہ روانہ ہونے کے 5ویں روز صبح نماز فجر کے ساتھ ہی بامیان کے لوگوں نے خبر سنی کہ عظیم عالم بصیر الملک نظامی کو کسی فدائی نے قتل کر دیا ہے۔ یہ روح فرسا خبر مقبول الدین بیگ پر بجلی بن کر گری، جبکہ مہر النساء کے لیے بصیر الملک کے قتل کی خبر اس کی اپنی موت کی خبر سے کم نہ تھی۔ وہ یوں پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ اس کا باپ مقبول الدین بیگ اپنی بیٹی کی حالت نہ دیکھ سکا، اور مہرو سے کوئی بات کیے بغیر ہی تیزی کے ساتھ گھر سے نکلتا چلا گیا۔ باکر بامیانی کے ہمراہ رے کی جانب روانہ ہوئے آج لائتس کو 15واں دن تھا۔ ان 15 دنوں میں باکر نے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے لائتس کو اپنے شیشے میں اتارنے کی بے پناہ کوشش کی۔ دونوں جب تک اونٹ پر سوار رہتے، باکر کسی نہ کسی بہانے لائتس کو باتوں میں مصروف رکھنے کی کوشش کرتا۔ لائتس نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، ایک بدھ ہے، لیکن پھر بھی باکر نے اس کی جان نہ چھوڑی، اور بالآخر 15ویں روز ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ لائتس کے دل میں باکر کی دوستی کے لیے بہت بڑی جگہ بن گئی۔ ہوا یوں کہ سفر کے 15ویں روز غروب آفتاب سے پہلے جب قافلہ پڑاؤ کے لیے رکا اور میر قافلہ کے منتظمین ایک کھلی جگہ خیمے نصب کرنا شروع کر چکے تھے تو شور بلند ہوا کہ ایک امیرزادے کی بیوی کا قیمتی ہار چوری ہو گیا ہے۔ فوری طور پر میر قافلہ نے تمام مسافروں سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ میر قافلہ کے تنومند سپاہی بعض مشکوک مسافروں کے سامان کی تلاشی بھی لینے لگے۔ ان مشکوک افراد کی قطار میں بدھ نوجوان لائتس کو بھی شمار کر لیا گیا۔ باری باری سب کا سامان کھولا جاتا رہا، یہاں تک کہ لائتس کی مختصر سی گٹھڑی کی بھی باری آ گئی، اور پھر جب لائتس کی گٹھڑی کھولی گئی تو یہ دیکھ کر لائتس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی کہ امیر زادے کی بیوی کا ہار اس کے سامان سے نکل آیا تھا۔ لائتس کے لیے یہ ایک دل دہلا دینے والی بات تھی۔ کہاں کرغستان کا مقدس لاما اور کہاں ہار کی چوری کا شرمناک الزام، جو اب ثابت ہو چکا تھا۔ ایک لحاظ سے لائتس رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ مارے ندامت اور پریشانی کے لائتس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔
اس طرح کی رسوائی کے بارے میں تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ لائتس اپنی جگہ کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا کہ میر قافلہ کی گریدار آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ بدبخت نوجوان، مجھے پہلے روز سے ہی شک تھا تم کسی مذموم مقصد کے تحت اس قافلے کے ساتھ شامل ہوئے ہو۔ جی تو چاہتا ہے کہ ابھی اور اسی وقت تمہاری گردن اڑا دوں، لیکن محض یہ سوچ کر کہ دارالسلطنت کا قاضی ایک غیر مسلم کو انصاف کے کٹہرے میں لائے بغیر قتل کر دینے کے الزام میں میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، میں تمہیں چھوڑ دینے پر مجبور ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میر قافلہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور خونخوار سپاہیوں نے آگے بڑھ کر بے گناہ لائتس کو گرفتار کر لیا۔ لائتس کے پاس صفائی کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تمام شرکائے قافلہ لائتس کو نفرت اور حقارت بری نظروں سے گور رہے تھے۔ کوئی چہرہ ایسا نہ تھا جو لائتس کو ہمدردی یا رحم کی نظروں سے دیکھتا، ماں سوائے ایک چہرے کے، اور وہ تھا باقر بامیانی۔ باقر بامیانی کے چہرے پر لائتس کے لیے بے پناہ رحم اور ہمدردی کے جذبات صاف دکھائی دیتے تھے۔ یکا یک باقر بامیانی کی آواز میدان میں گونجی۔ وہ بآواز بلند میر قافلہ کو پکار رہا تھا۔ میر قافلہ باقر کی آواز سن کر رک گیا اور حیرت و غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے نوجوان، تم نے مجھے کس لیے آواز دی ہے؟ کیا تم اس چور کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہو جو تمہارا ضمیل تھا اور جسے میں نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے؟ تمام شرکائے قافلہ ایک بار پھر جمع ہونے لگے۔ باقر بامیانی، جو شکل و صورت سے ایک سوداگر ہی معلوم پڑتا تھا، انتہائی باروب لہجے میں بولا، جی ہاں امیر محترم، میں اپنے ساتھی کے بارے میں ہی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میرے ساتھی کے ساتھ کسی حقیقی چور نے انتہائی خطرناک کھیل کھیلا ہے۔ آج جس شخص کو ایک معمولی ہار کا چور سمجھ کر ہتھکڑیاں پہنا چکے ہیں، یہ معمولی آدمی نہیں، یہ چاہے تو کھڑے کھڑے آپ کے تمام مال و اسباب کو خرید سکتا ہے۔ یہ کرغستان کا ایک معروف سوداگر ہے جس کے ملک سے ہیرے جواہرات فروخت ہو کر ہمارے دارالسلطنت میں آتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اسے چھوڑ دیجئے۔ آپ چاہیں تو میں اس کی ضمانت دینے اور ضمانت کے طور پر اپنا تمام قیمتی سامان آپ کے پاس گروی رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ باقر کی بات سن کر تمام لوگ ششدر رہ گئے۔ اب ہر کوئی اس کراہتائی نوجوان کی جانب گو مگو کے عالم میں دیکھ رہا تھا۔ خود میر قافلہ بھی گڑبڑا گیا اور اس نے بے ساختہ کہا، کیا ہے تمہارا قیمتی سامان؟ مجھے دکھاؤ تاکہ میں یہ فیصلہ کر سکوں کہ تمہاری ضمانت قابل قبول ہے یا نہیں۔ باقر بامیانی نے فوراً اپنی گڈھڑی کھولی اور تھیلی بھر سونے کی اشرفیاں اور جواہرات میر قافلہ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ باتیوں کے پاس خزانوں کی کمی نہ تھی۔ خزانے حاصل کرنا ان جیسے قاتلوں اور لٹیروں کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ باقر بامیانی ہی اصل چور تھا۔ اس نے جب 15 دن کی مسلسل کوشش سے یہ دیکھا کہ وہ لائتس لاما کے دل میں اپنے لیے ذرا سی بھی جگہ نہیں بنا سکا، تو اس نے یہ چال چلی۔ تبت سے بامیان تک پیدل سفر کرنے والا لائتس بے شک زندگی میں بہت سی دشواریاں دیکھ چکا تھا، لیکن اس طرح کا حادثہ اس کے ساتھ پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ ایسے عالم میں جب تمام شرکائے قافلہ اس کو غیر مسلم اور پھر ایک چور ہونے کی وجہ سے نگاہ نفرت و حقارت کے ساتھ دیکھ چکے تھے، باقر بامیانی کا یوں بے لوث اس کی مدد کے لیے تیار ہو جانا اس کے لیے نوید رحمت سے کم نہ تھا۔ اسے باقر رحمت کا فرشتہ معلوم ہوا۔ لاما باقر کی چالاکی کو نہ سمجھ سکا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اس مشکل اور شرم انگیز کیفیت میں اس کے ضمیل نے نہ صرف اس کا بھرپور ساتھ دیا بلکہ اپنا بیش بہا خزانہ بھی اس کی ضمانت کی مد میں میر قافلہ کو پیش کر دیا۔ اب لائتس کے لیے باقر کے سامنے جھکنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ باقر کی بے لوث ہمدردی دیکھ کر لائتس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھا اور باقر کے سامنے اپنے ہتھکڑی میں جکڑے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ باقر بامیانی دل ہی دل میں بہت مسرور ہوا۔ اس کا نشانہ تیر بہدف ثابت ہوا۔ لائتس باقر کے ہاتھوں بے مول بک گیا۔
اگلی صبح جب قافلہ روانہ ہوا تو لائتس باقر کے ہمراہ اپنے اونٹ کے کچاوے میں بیٹھا اس کی ہر بات پر جی جی کر رہا تھا۔ یہ خطرناک بات نہیں، باقر بامیانی کی فتح کی نشانی تھی۔ سفر کے باقی تمام دن لائتس باقر بامیانی کے سامنے شرمندہ سا رہا۔ اس نے بامیانی کی کسی غلام کی طرح خدمت شروع کر دی، اور پھر ایک روز باقر بامیانی نے اس بدھ نوجوان کو اپنی چکنی چوپڑی باتوں کے ذریعے قلعہ دشکو میں جا کر اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے قائل کر لیا۔ باقر نے اسے بتایا کہ دشکو میں احمد بن عطاش نامی ایک نوجوان عالم دنیا بھر کے تمام مسلمان علماء سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلامی علوم کا شہرہ مشرق و مغرب اور عرب و عجم کے تمام ممالک میں آفتاب درخشاں کی طرح عام تھا۔ لائتس نے باقر کے کہنے پر وعدہ کر لیا کہ وہ رے پہنچ کر اس کے ہمراہ اصفہان کی جانب چل دے گا اور قلعہ دشکو میں رہ کر اپنی علمی پیاس بجھائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور سفر کے اختتام پر لائتس باقر کے ہمراہ دشکو کی جانب چل دیا۔ اصفہان شہر کے گلی کوچے غروب آفتاب کے ساتھ ہی ویران ہونے لگے۔ ہر کسی کی زبان پر تھا کہ رات ہوتے ہی شہر میں آسیب گھس آتے ہیں۔ لوگ دن ڈھلنے کے بعد تیزی کے ساتھ اپنے گھروں کی طرف دوڑتے، بازار میں دکانیں بند ہونے لگتی اور دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف سنسانی چھا جاتی۔ گزشتہ کئی روز سے ہر رات اصفہان کے ایک نہ ایک شہری کو آسیب اٹھا کر لے جاتے، جو پھر کبھی واپس نہ لوٹتا۔ شہر کی گلیوں میں بہت کم کوئی اکیلا شخص دکھائی دیتا، اور وہ بھی صرف دن کے وقت۔ دن میں بھی لوگ کہیں جاتے تو زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہو کر جاتے۔ حاکم شہر کے لیے آسیبوں کا مسئلہ سوہان رو بنا ہوا تھا۔ وہ ہر روز اپنے افسروں کا اجلاس طلب کرتا۔ سب منتظمین مل بیٹھ اور سر جوڑ کر اس مسئلے کا حل سوچنے کی کوشش کرتے، لیکن بالآخر ناکام و نامراد اٹھ جاتے۔ شہر کی فضا پر خوف کے گہرے سائے چھائے ہوئے تھے۔ مائیں اپنے بچوں کو سینوں سے چمٹائے دن بھر اٹھائے پھرتی کہ کہیں کوئی بدرو ان کے بچے کا گلا نہ گھونٹتے۔ ان حالات کا ثمر یہ تھا کہ اگر کوئی طبعی موت بھی مر جاتا تو اسے آسیبوں اور بدروحوں کا کام ہی قرار دیا جاتا۔ یہ صورتحال گزشتہ 2 ماہ سے تھی۔ شروع میں چند مہمان غائب ہوئے تھے جو بعض امراء شہر کے ہاں مقیم تھے۔ شام کے بعد کسی کام کاج کے سلسلے میں گھروں سے نکلے اور پھر نہ لوٹے، لیکن بتدریج یہ سلسلہ پھیلنے لگا اور اہلیان شہر بھی غائب ہونے لگے۔ نہ جانے کیا افداد تھی جو اصفہان پر آ پڑی تھی۔ اچھا خاصا ہنستا بستا پرامن شہر بدروؤں کا مسکن بن کے رہ گیا تھا۔ دولت مند لوگ اپنے کنبوں سمیت شہر چھوڑ کر جانے لگے۔ متوسط طبقہ کے لوگ دن بھر زرد آنکھیں اور فقر چہرے لیے کاروبار زندگی میں شریک ہوتے اور شام ہوتے ہی گھروں میں جا دبکتے۔ گھروں میں بھی لوگ خوفزدہ تھے۔ ہر شہری کی نیندیں حرام تھیں۔ کسی کی 1-2 کروٹ آنکھ لگ جاتی تو کچھ دیر بعد وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا۔ اسے یوں لگتا جیسے قاتل بدروہیں اس کے سرہانے آ کر موت کا رقص کرنے لگی ہیں۔ 2 ماہ پہلے یہی اصفہان ایک جیتا جاگتا اور جگمگاتا شہر تھا، جہاں زندگی کی ہر راحت، ہر خوشی اور ہر آسودگی تھی۔ سلطنت سلجوقی کا اصفہان علم و ہنر کا گہوارہ اور باغات کا شہر تھا۔ اس وقت کی دنیا کے معناز عالم، فلسفی اور حکیم بو علی سینا کی وفات اسی شہر میں ہوئی تھی۔ بو علی سینا کی شخصیت میں علوم عصری و باطنی کی اتنی زیادہ روشنی تھی کہ اصفہان کا نام دنیا کے گوشے گوشے میں لیا جانے لگا۔ شیخ الرئیس بو علی سینا جب 17 سال کے تھے تو ایک مرتبہ انہوں نے نوح بن منصور سامانی کا علاج کیا، جس سے اس نے کلی صحت پائی۔ اس کے بعد وہ اس کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد سامانی دربار چھوڑ کر خوارزم میں مامون بن مامون کے پاس جا پہنچے۔ دربار میں پہلے سے بہت علماء جمع تھے۔
سلطان محمود غزنوی نے سنا کہ مامون بن مامون کے دربار میں بہت سے یگانہ روزگار عالم جمع ہیں، تو اس نے مامون خوارزمی کو کہلا بھیجا کہ ان علماء کو دربار غزنی میں آنے کی دعوت دی جائے۔ اگرچہ ظاہر میں تو یہ ایک دعوت ہی تھی، لیکن دراصل حکم تھا جس سے سرتابی کرنے کی ہمت مامون خوارزمی میں نہ تھی۔ بہرحال اس نے علماء کو اجازت دے دی کہ اگر چاہیں تو غزنی چلے جائیں۔ ابو ریحان البیرونی جو اس وقت خوارزم کے دربار میں تھے، اس دعوت پر غزنی چلے گئے، لیکن بو علی سینا نے جانا پسند نہ کیا۔ دعوت کو رد کر کے وہ مامون کے دربار میں بھی نہ رہ سکتے تھے، اس لیے خوارزم کو ترک کر کے خراسان آ گئے، پھر گرگان چلے گئے۔ اس کے بعد رے، قزوین اور ہمدان کا سفر کیا۔ آخر شمس الدولہ دہلوی کے دربار میں انہیں وزارت کا منصب سونپا گیا۔ شمس الدولہ المعروف تاج الدولہ کے زمانے میں انہیں کسی وجہ سے قید میں ڈال دیا گیا۔ وہاں سے موقع پا کر فرار ہوئے تو اصفہان چلے گئے اور علاء الدولہ ابو جعفر کے دربار سے منسلک ہو گئے۔ 1036 عیسوی میں انہوں نے اصفہان میں وفات پائی۔ بو علی سینا کے بعد یہ شہر ابو بکر اصفہانی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ نابغہ روزگار عالم اصفہان میں پیدا ہوا اور اس نے غزنی کے راستے میں وفات پائی۔ ابو سلمان داؤد بن علی اصفہانی بھی اسی شہر کے باشندہ تھے۔ اصفہان قدرتی مناظر سے مالا مال تھا۔ یہ انجیر کے درختوں میں گھری ایک سرسبز اور سجل دھرتی تھی، لیکن نہ جانے 12ویں صدی کے پہلے عشرے میں اسے کس کی نظر لگی کہ اصفہان دنوں ہی دنوں میں ویران ہونے لگا۔ عمائدین شہر دن بھر حاکم شہر کے سر پر سوار رہتے کہ اس بھیانک مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے۔ ہر رات کسی نہ کسی شہری کی پراسرار موت ایک بے حد خوفزدہ کر دینے والی بات تھی۔ ستم تو یہ تھا کہ غائب ہونے والے کسی بھی شخص کی لاش تک نہ ملتی۔ والدین نے بچوں کو مدرسوں میں جانے سے روک دیا تھا۔ شام ڈھلتے ہی گلیاں سنسان اور کوچے ویران ہو جاتے۔ رات کا پہلا پہر شروع ہوتے ہی سارا شہر سائیں سائیں کرنے لگتا۔ صرف تیز ہوا اور جھومتے ہوئے درخت جیسے بہت سے آسیب اور بدروئیں مل کر اصفہان کی ویرانی پر رقص کر رہے ہوں، باقی رہ جاتے تھے۔ ان غائب ہونے والے شہریوں کے ساتھ کیا بیتتی تھی کسی کو کچھ خبر نہ تھی۔ کوئی کہتا جنات اٹھا کر لے جاتے ہیں، کوئی کہتا شہر سے باہر جو قبرستان ہے وہاں سے شیطانی روحیں رات کی تاریکی میں شہر کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، کوئی کہتا فصیل شہر کے عقب میں ایک اندھا کنواں ہے جہاں سے الٹے پیروں والی چڑیلیں گھنگرو چھنکاتی نکلتی ہیں اور لوگوں کو دھوکے سے قتل کر دیتی ہیں۔ کسی کی کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ رفتہ رفتہ خوف و دہشت کی یہ فضا ہر شہری کے دل میں مستقل گھر کرنے لگی۔ آخر تنگ آ کر حاکم شہر نے ان حالات سے سلطان معظم کو آگاہ کیا۔ سلطان محمد بن ملک شاہ دارالسلطنت رے میں موجود تھا۔ مسئلے کی سنگینی کے بارے میں سن کر سلطان نے دربار خاص لگایا اور حاکم اصفہان کے ایلچی سے کہا کہ وہ تمام امرائے سلطنت کے سامنے اصفہان کے تفصیلی حالات سنائے۔ ایلچی کی زبانی اصفہان کے حالات سن کر اہلیان دربار گمسم ہو گئے، کوئی کچھ نہ بولا۔ ہر کسی کے دل پر مافوق الفطرت طاقتوں کا خوف تھا۔ یک دربار میں سلطان کے نائب اور وزیر سلطنت سعد الملک کی آواز گونجی، سلطان معظم، میں ان حالات میں یہ عرض کروں گا کہ تمام باتیں اہل اصفہان کا واہمہ ہیں۔ ایک مرتبہ جب کوئی خوف کسی آبادی میں شہرت پا لیتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں جھوٹ کا سج بن جاتا ہے۔ ہر شخص خیالات میں وہی بلائیں دیکھتا ہے جن کے بارے میں اس نے سن رکھا ہو۔ اصفہان کا بھی یہی حال ہے۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر ششدر ہوں کہ علماء و فضلاء کے شہر اصفہان میں اس قدر توہم پرستانہ اور جاہلانہ خیالات کی ترویج کو روکنے والا کوئی نہیں۔ غالباً اصفہان کے علماء بھی بھوت پریت پر یقین کرنے لگے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ملت اسلامیہ کے علم و فضل کی کشتی ڈوبنے والی ہے۔